العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. اس آیت کا تعلق ماقبل کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم سے. ماقبل میں بتایا گیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کرنے پر قسم کھا لی تھی، یہ گمان کر کے کہ ایسا کرنا عبادت ہے. اس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، ان حلال پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. معلوم ہوا کہ جہاں حرام کو حلال سمجھنا گناہ ہے، وہیں حلال کو حرام کرنا بھی گناہ ہے. اس لیے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی، منع کیا گیا. جب وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو ایسے ویسے قسم کھا لی تھی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ پاک تمہارے یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے. فقہ میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے یمین قسم جو 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک یمین لغو، دوسرے یمین منعقدہ اور تیسرے یمین غموس. یہاں یمین لغو کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارے یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے. باللغو فی ایمانکم، فی ایمانکم جار مجرور القائن محذوف شبہ فعل سے متعلق ہے، اس لیے مصنف نے القائن نکالا باللغو الکائن فی ایمانکم، وہ لغو جو تمہارے قسموں میں ہو. ایمان یمین کی جمع، اس کو یمین لغو بولتے ہیں. یمین لغو کون سی یمین ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کی، ہوا ما یسبق الیہ اللسان من غیر قصد الحلف. یمین لغو یہ وہ قسم ہے جس کی طرف زبان سبقت کر جائے، یعنی سبقت لسانی سے زبان پر قسم آ جائے، من غیر قصد الحلف، قسم کا ارادہ نہ ہو. تو قسم کے قصد ارادے کے بغیر سبقت لسانی سے جو زبان پر قسم آ جائے، اس کو یمین لغو بولتے ہیں. جیسے کہ انسان کا یہ کہنا لا واللہ و بلا واللہ، ایسا نہیں ہے، قسم بخدا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، قسم اللہ کی. یہ جو تعریف فرمائی یمین لغو کی، یہ ائمہ کے یہاں متفقہ طور پر یمین لغو ہے. تو ایک صورت تو یہی ہے کہ قسم کے ارادے کے بغیر سبقت لسانی سے زبان پر قسم آ جائے، اتفاقاً یہ سب کے یہاں یمین لغو ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا گمان کرے، کسی بات پر اپنے گمان کے اعتبار سے صحیح قسم کھائے، حالانکہ حقیقت میں وہ بات اس کے خلاف تھی، بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں بلکہ ویسا ہے. اس کو بھی بالاتفاق یمین لغو بولتے ہیں. ایک اور صورت ہے
کہ قسم کا ارادہ نہ ہو بلکہ بر ہو جانے کا قصد ہو. بر کا یعنی قسم پورے کرنے کا، قسم پر قائم رہنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ قسم کے پورے کرنے کا ارادہ، یا یہ کہ کوئی قصد ہی نہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں. تو امام شافعی کے یہاں اس کو بھی یمین لغو میں شمار کیا جاتا ہے. تو وہ مسئلے کی تین صورت ہو جائے گی. ایک تو یہ کسی چیز پر، کسی بات پر گمان کرے کہ ایسا ہے اور قسم کھا لے اور حقیقت اس کے خلاف ہو، تو یہ یمین لغو ہے سارے ائمہ کے متفقہ طور پر. دوسری صورت یہ تھی کہ قسم کے ارادے کے بغیر زبان پر قسم سبقت کر جائے، اس کو بھی بالاتفاق یمین لغو بولتے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یمین سے بر کا قصد ارادہ ہو یا کوئی قصد ارادہ ہی نہ ہو، تو امام شافعی کے یہاں یہ یمین لغو ہے. البتہ امام حنیفہ، امام مالک کے یہاں یہ یمین لغو نہیں ہے. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، البتہ اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے اس پر کہ تم بالقصد یمین قسم کھاؤ. عقدتم تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. عقدتم اور عقدتم مجرد سے یا مزید فی سے، اور ایک قرأت میں عاقدتم ہے با مفاعلت سے. لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے اس پر کہ تم بالقصد یعنی یقین کے ساتھ قسم کھاؤ. عقدتم تخفیف اور تشدید، عقدتم عقدتم، اور ایک قرأت میں عاقدتم، تین قرأت. الایمان علیہ یعنی قسم پر عقد یعنی بالکل پختہ یقینی طور پر قسم، بئی طور سے کہ ان حلفتم ان قصد، قصد اور ارادے سے تم قسم کھاؤ. فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ، کفارتو میں ہو ضمیر یمین کی طرف لوٹتی ہے، لیکن یمین مؤنث ہے مگر وہ حلف کے معنی میں ہے اور حلف مذکر ہے، اس لیے ہو مذکر کی ضمیر لانا صحیح ہے. تو اس کا کفارہ یعنی اس یمین کا کفارہ جس میں بالقصد تم نے قسم کھائی، کہتے ہیں کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کفارہ اس وقت ہوگا جب قسم ٹوٹ جائے، قسم میں حانث ہو جائے. اس لیے فرماتی اذا حنثتم فی، جب تم اس میں حانث ہو جاؤ یعنی قسم توڑ دو، تو ایسی صورت میں ایسی قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا. اس طرح کی قسم کو یمین منعقدہ بولتے ہیں، یعنی کسی بات پر قسم کھائے کہ ایسا کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس قسم کو توڑ دے، تو اس کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا. ایک یمین اور رہ گئی جس کو یمین غموس بولتے ہیں، یعنی کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کے. وہ یمین گناہ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال یہ یمین ہے جس میں قصد ارادے کے ساتھ قسم کھایا اور اس کو توڑ دیا، حانث ہو گئے، تو کہا اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا. اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھائے، ہاں اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس میں کوئی حانث ہونا ہوتا ہی نہیں. ایسی چیز جو شرعاً معظم ہے جیسے کعبہ کی قسم، نبی کی قسم، تو یہ مکروہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ حرام ہے.
چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی قسم کھائے، قسم کھانا ضروری ہے تو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ یہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین یہ فقیر کو بھی شامل ہے۔ ہر مسکین کے لیے ایک مد ایک پیمانہ ہے۔ یہ شوافی کے یہاں، احناف کے یہاں صدقۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں نصف سا، تو یہ امام ابو حنیفہ کے یہاں کفارے کی مقدار ہے، اور امام شافعی کے یہاں ایک مد ہے۔ ایک مد ایک پیمانہ ہے، ہر مسکین کے لیے ایک مد۔ من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے کھانے سے جو تم اپنے گھر والے کو کھلاتے ہو، جس میں سے تم کھلاؤ اہلیکم، اپنے گھر والے کو۔ مصنف نے ای اقصد یعنی بیچ کا، متوسط و اغلب اور اکثر و بیشتر جو گھر میں کھلایا جائے، یعنی اکثر و بیشتر گھر میں جس طرح کا کھانا ہو، متوسط بیچ کا کھانا، نہ بالکل ادنا ہو نہ بالکل اعلیٰ ہو۔ فرمایا یعنی اقصد میانہ قسم کا، اغلب جو عام طور پر کھلایا جاتا ہے گھر میں، لا اعلیٰ ولا ادنا، نہ تو اعلیٰ نہ ہی ادنا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا۔ تو ایک شکل تو کھانا کھلانے کی ہے کفارے کی، اور دوسری شکل کپڑا پہنانے کی۔ لیکن کپڑا میں کسوا وہ مراد ہوگا جس کو کسوا یعنی کپڑا لباس کہا جائے۔ کہتے بما یسمى کسوا، یعنی وہ جس کو کسوا کہا جاتا ہے، کپڑا لباس، جیسے قمیص پہنا دیا یا امامہ یا ازار۔ ولا یکفی دفع ما ذکر الی مسکین واحد، اصول فقہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ یہ جو مذکورہ کفارہ ہے، کپڑا پہنانا یا کھانا کھلانا 10 مسکین کو، اگر ایک ہی کو یہ سب دے دیا جائے تو کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شوافی کے یہاں ایک ہی کو دینا کافی نہیں ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ ایک کو بھی دے دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ اصول فقہ میں یہ ساری بحث تفصیل سے پڑھ کے آئے ہوں گے۔ ولا یکفی، اور کافی نہیں ہے ان مذکورہ کفارہ کا دینا ایک مسکین کو، اور اسی پر امام شافعی ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے، بقیہ احناف کے یہاں ایک کو دے یا سب کو دے الگ الگ، یہ جائز ہے۔ او تحریر رقبہ، تیسری شکل کفارے کی ہے غلام آزاد کرنے کی۔ تحریر ات کے معنی میں ایک غلام کو آزاد کرنا، اب وہ ایک غلام قرآن میں مطلق ہے، رقبتن، کوئی قید نہیں ہے کہ رقبتی مومنہ غلامی کو آزاد کیا جائے، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا جس طرح کا بھی غلام ہو، چاہے مومن ہو کافر ہو، آزاد کیا جائے تو قسم کے کفارے میں جائز ہے۔ لیکن شوافی کے یہاں رقبہ غلام سے مطلق غلام نہیں بلکہ مومن غلام ضروری ہے۔ اسی کو مصنف شوافی کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کما فی کفارۃ القتل والزہار، جیسا کہ قتل اور زہار کے کفارے میں قتل کے کفارے میں تو صراحت مومنہ کی، تحریر و رقبت مومنۃ، البتہ زہار کے کفارے میں مومنہ کی قید نہیں، وہاں مطلق ہے۔ لیکن شوافی کفارہ زہار کو کفارہ قتل پر محمول کرتے ہیں۔ زہار کے کفارے میں جو مطلق ہے، اس مطلق کو قتل والے کفارے میں جو مقید مومنہ کی قید، وہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔
امام مالک امام شافعی دونوں کا مذہب یہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مطلق مطلق ہی رہتا ہے، مقید مقید ہی ہوتا، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں سبب ایک ہو دونوں کا، ایک جگہ مطلق ہے ایک جگہ مقید ہے، سبب ایک ہی ہے، تو البتہ وہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے اور مقید والی قید مطلق میں بھی ملحوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں سبب ایک نہ ہو وہاں مطلق مطلق ہی رہے گا، مقید مقید ہی رہے گا، محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہاں سبب الگ الگ ہے، قتل الگ سبب ہے، زہار الگ ہے، یمین الگ ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی کے یہاں قتل کے کفارے میں جو مومنہ کی قید ہے تو وہاں تو مقید ہوگا، لیکن یمین اور زہار کے کفارے میں مومنہ کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا مطلق غلام رہے گا، جس کو آزاد کیا جائے کافی ہے، چاہے وہ مومن غلام ہو چاہے وہ کافر غلام ہو۔ کہتے ہیں یا غلام آزاد کرنا ثواب ہے، اور مالکیہ کے مذہب کے اعتبار سے یعنی مومن غلام کو جیسا کہ قتل اور زہار کے کفارے میں محمول کرتے ہوئے مطلق کو مقید پر، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کفارہ دینا تھا جو 3 طرح سے ادا ہوتا، کھانا کھلا کر، کپڑا پہنا کر، غلام آزاد کر کے۔ اب آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے، یعنی ان مذکورہ چیزوں میں سے کچھ بھی نہ پائے، نہ کھانا کھلا سکتا، نہ کپڑا پہنا سکتا، نہ غلام آزاد کر سکتا، تو اس کے لیے دوسرا حکم ہے فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کا روزہ ہے۔ ای کفارت ہو، یہ کفارت نکال کے بتائے، صیام ثلاثۃ ایام یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، عبارت ہوگی فمن لم یجد فکفارتہ صیام ثلاثۃ ایام، جو اس میں سے کچھ نہ پائے تو اس کا کفارہ 3 دن کا روزہ ہے۔ یہاں پر مطلقاً کہا 3 دن کا روزہ، یہاں تتابع کی شرط نہیں، تتابع کا مطلب مسلسل 3 دن روزہ۔ تین دن کا روزہ مسلسل ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ امام مالک اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے، فرماتے ظاہر ہے کہ شرط نہیں ہے تتابع کی، یعنی مسلسل، ناغہ کر کے بھی رکھے تو کافی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے یہاں تتابع کی شرط ہے، جیسا کہ روزے کے کفارے میں، وہ بھی کفارہ یہ بھی ہے، وہاں جیسے تتابع ہے شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے، ویسے یہاں پر تتابع کی قید ہوگی۔ شوافی کے یہاں تتابع مسلسل روزہ رکھ کے 3 دن یہ ضروری نہیں ہے، احناف کے یہاں تتابع مسلسل رکھنے کی شرط ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، فرماتے یہ یعنی یہ جو مذکورہ حکم بتایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ۔ اور ظاہر ہے صرف قسم پر یہ کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ جب قسم ٹوٹ جائے تو اس لیے فرمایا وحنثتم، اور تم حانث ہو جاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، ان تنقضوا، اس بات سے کہ تم اسے توڑ دو، مطلب قسم کھانی نہیں چاہیے، اور اگر کھائی تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی قسم ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ قسم کی حفاظت ہو، قسم نہ توڑو اس صورت میں جب کہ کسی نیکی کے کام کے کرنے پر قسم نہ ہو، لیکن اگر کسی نیکی کے کام کے کرنے پر قسم ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو توڑ دے، وہ نیکی کا کام کر لے، یا یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے وغیرہ کے سلسلے میں قسم نہ ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر فعل بر پر قسم ہے تب تو حانث ہو جانا افضل ہے،
لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سلسلے میں قسم، تب تو حانیس ہو جانا افضل ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو تم اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ، تم بیر اختیار کرو، یعنی قسم کو پورے کرو اور تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دو۔ معلوم ہوا کسی بات پر قسم کھائی، یا معلوم ہوا کہ اس کو کرنا بہتر ہے بنسبت اس کو چھوڑنے کے، تو بھلے قسم ٹوٹ رہی ہو وہاں پر قسم توڑ دینا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی اس بات سے کہ تم انہیں توڑو، معلوم تکن، جب کہ یہ قسم فعل بر نیکی کے کام پر نہ ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے والے کام پر نہ ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح اللہ نے یہ سارے احکام بیان کیے، مذکورہ چیزیں فرماتی یبین اللہ، ایسے ہی اللہ بیان کرتا رہتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اپنی نشانیاں یا اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یمین کا حکم ہو یا اس کے علاوہ اور جو دوسری چیزیں، یہ سارے بیانات اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے، اس سے اللہ پاک تمہارے لیے سارے مسائل میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ نعمت ہے کہا تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ ذالک، اس بات پر، اس نعمت کا شکر کرو، اس کی قدر کرو، تاکہ اللہ کی طرف سے نعمت میں اور اضافہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.